الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے عاشق رسول تابعی رسول خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مقام ملا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، اور آپ کشتی میں جب سوار ہو کے سمندر میں جا رہے تھے، جب طوفان آیا اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، تو آپ کشتی سے اتر کے سمندر کے پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا عجیب کیفیت ہے کہ ایسے بندہ چل رہا ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے، وہ روڈ پہ چلتا ہے، پانی پہ چل رہے ہیں۔ لوگوں نے آواز دی کہ بابا جی کیا وجہ ہے، آپ کشتی سے نکل کے پانی پہ چل رہے ہو؟ تو زیر لب آپ مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا اگر آپ نے بھی اس رب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوتی تو آج آپ کو بھی کام آ جاتا۔ کہ دنیا کا معمول ہے، اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ہر محکمے کے اندر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میری جان پہچان ہو، میرا رابطہ ہو، تاکہ کوئی مشکل اگر میرے اوپر آ جائے تو یہ لوگ میری ہیلپ کریں۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ مشکل آنے نہیں دیتا۔ اگر آ بھی جائے تو وہ آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور فرما دیتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان خواجہ خواجگاں حضور قبلہ عالم زندہ پیر گمگوش شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ پہلی بار خواجہ قبلہ عالم زندہ پیر گمگوش شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عنوان لے کے آیا ہوں۔ عنوان کوئی بھی ہو، وہ بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، کچھ یار دی گل سنا ملا۔ ہمیں کوئی محبوب کی بات سناؤ اور ہمیں محبوب کے محبوبوں کی کوئی بات سناؤ۔ حضرت زندہ پیر گمگوش شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المختصر یہ بڑے کمال کے ولی تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، اور جو مرید ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا اس کو اپنی نگاہ پہ رکھتے تھے۔ جو اگر گھر سے چلتا کہ میں زندہ پیر گمگوش شریف حاضری دوں تو آپ کی نظروں میں وہ مرید ہوتا تھا۔
صاحب کرامت بزرگ، آپ نے بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کی 700 منازل ہیں، 700 آپ نے ان کو عبور کیا۔ اس کے بعد سوچا کوئی مرد کلندر ملے جس کے ہاتھ میں میں ہاتھ دوں، جس کے ہاتھ میں میں ہاتھ دوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی پور شریف، آپ کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، اور ضلع راولپنڈی میں عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال کے بزرگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک زندہ پیر کراچی میں ہے، سائیں سہیلی سرکار کے وہ خلیفہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ملاقات کی۔ ملاقات اتنے قابل لوگوں کے ساتھ کرنے کے باوجود آپ سیراب نہیں ہوئے، آپ سیالکوٹ چلے گئے۔ امام علی الحق، امام علی الحق بھی ان کا نام آتا ہے، کہ ان کے پاس حاضر ہوئے، ملاقات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ موڑا شریف چلے جاؤ، آپ موڑا شریف چلے جاؤ۔ بابا سرکار قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ 100 سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریر تھوڑی مشکل ہے لیکن اس کو سمجھنے آپ کو کوشش کرنی ہے، تو پھر میں تو نالائق سا بندہ ہوں، آپ کو شاید نہ سمجھا سکوں، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، کیا خیال ہے؟ سننے والے ذوق والے ہوں، قابل ہوں تو کام چل ہی جاتا ہے، میرے جیسے نکمے چپ بھی جاتے ہیں۔ آپ جب موڑا شریف کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا، جنگل میں گزر رہے ہیں، بابا جی سرکار مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ زندہ پیر آ رہا ہے۔ یہ لقب آپ نے دیا کہ زندہ پیر آ رہا ہے، آپ کا نام منور ہے، آپ کے والد کا نام غلام رسول ہے۔ جب آپ پہنچے نا تو بابا جی سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، محبت اور عشق، ادھر بھی آگ تھی ادھر بھی آگ تھی۔ اب معرفت ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ بلے شاہ قصوری نے کہا لوگ متی دین بلے نو، بولیا تو جا وچ بہو مسیتی، اور وچ مسیتاں کچھ نہیں لبدا، یہ دلو نماز نہ نیتی، باہروں پاک ہویاں کے بندا، جے اندروں نہ گئی پلیتی، بن مرشد کامل بلیا تیری عبادت گئی کیتی۔ باہروں چمکنا کہ ہوندا، میں چمک سواڑے سامنے بہ گیا، تسی میرے سامنے بہ گئے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اتنا بڑا ہوں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا، میں کسی چیز آمدہ نہیں ہوں، لیکن اللہ فرماتا کہ بندے مومن کا جو دل ہے اس کے اندر میں سما جاتا۔ بندے مومن کا جو دل ہے نا اس کے اندر میں سما جاتا ہوں۔ ملاقات، پہلی ملاقات ہوئی تو آپ نے مریدوں کو کہا باقیوں کو یہ سارے باہر چلے جاؤ۔ فرمایا 100 سال سے میں انتظار کر رہا تھا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو دینا تھا، حوالے کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے آخری خلیفہ آپ ہو میرے، اور سب سے زیادہ فیض آپ کا جاری ہوگا، اور آپ کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، اور آپ کا کام بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ 4 سلسلے ہیں، 4 مشہور و معروف بڑے سلسلے، ایک ہے چشتی، ایک ہے قادری، ایک ہے سہروردی، اور ایک ہے نقش بندی۔ یہ 4 سلسلے ہیں۔ 3 سلسلوں کا تعلق چشتی، قادری اور سہروردی، ان کا تعلق مولا علی کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور ایک سلسلہ نقش بندی ہے جس کا سلسلہ یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں کہا باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن سادی نہ خوش بولا، لیکن چلو برکت کے لیے، فیض کے لیے بندہ عنوان کبھی بلے شاہ کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، بلے کا کلام بھی
باب اللہ تھا کون، کس پہ ہاتھ پہ بیعت کی، کہاں جھونپڑی لگائی، کیا کیا باب اللہ نے۔ عنوان ایسا ہو نا کہ بندہ کو سنے یار کہ جمعہ پڑھیا میں نے کوئی ایویں آئیں بائیں شائیں گے، ادھر لطیفہ سنایا ادھر گل سنائی، ٹائم پورا کر کے پرہ چلے۔ آپ نے وہاں بیعت کرنے کے بعد اس میں اعظم کا آپ نے وظیفہ دیا، یا بدوح ہو، فرمایا زندہ پیر میں آپ کو لقب دے رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ کو کامیابی ہوگی جب کامیابی کے ساتھ آپ اس کا وظیفہ پورا کر لو گے۔ پھر آپ نے کیا، اور آپ کے ایک پیر بھائی تھے جن کو توری بابا کہا جاتا تھا، آپ اکثر ان کے پاس جاتے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے، اور بڑا پیار بڑی شفقت، ان کی اپنے علاقے میں 1000 کنال زمین ذاتی اپنی تھی، ہاتھ جوڑے کہ حضور میں آپ کے گزارش کرتا ہوں 500 کنال میں آپ کے نام کرتا ہوں، 500 میری، اور یہاں آپ استانہ قائم کریں، آپ کا احسان ہوگا، آپ لوگوں کو فیض یاب کریں۔ تو زندہ پیر گنگوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں ابھی 1952 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب بیعت ہوئی نا یہ دور تھا 1938 کا۔ پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف جو حسینت تھی نا، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے 1929، پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا 30 صفر 1937، علامہ اقبال کا ہوا 1938 میں، اور 1938 میں ہی آپ نے بیعت کی موڑا شریف، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ بھی کرو، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آرمی کے اندر جاب کرو۔ آپ 1938 سے لے کے 1949 تک یہ جو 11 سال ہیں یہ آپ نے آرمی میں اپنی ملازمت کی، اپنی جاب کی، اور پھر اس کے بعد آپ یونٹ سے نا 11 بلوچ ریجمنٹ تھی آپ کی، پھر آپ 3 سال وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے نا اس میں آپ ڈیوٹی کرتے رہے، اور 1952 میں آپ پہلا حج کرنے کے لیے بحری جہاز پہ آ گئے۔ آپ نے اپنے پیر بھائی کو کہا بھائی بات یہ ہے آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں مدینہ شریف حاضری دوں گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا، جیسے سرکار میری ڈیوٹی لگائیں گے جہاں پر لگائیں گے میں وہاں پر کروں گا۔ 950 سال پہلے آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، خواجہ غریب نواز محی الدین اجمیری چشتی، آپ کو لقب اللہ کے محبوب نے دیا تھا محی الدین، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ ڈیوٹی لگ گئی ہے ہندوستان میں، آپ اس زمین کو کفر سے پاک کرو۔ آپ نے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 دن چلہ کاٹا، آپ کے قدموں میں کاٹا، اور یہ شیر کے گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما، یہ آپ نے لکھا فارسی کے اندر، جس کا مطلب یہ گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ اے داتا صاحب آپ اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہو، اور آپ صرف ناقصوں کے پیر نہیں ہو، آپ تو کاملوں کے بھی پیر ہو۔ آپ نے کبھی پڑھی ہو نا نماز داتا صاحب فجر کی نماز، تو وہاں سارے پھر مل کے پڑھتے ہیں گنجے بخش فیض عالم، تسی پڑھ لو مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما۔ بڑے کیف بنتا ہے، بڑے سرور وہاں داتا صاحب جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو آپ نے یہ چلہ کاٹا اور شعر لکھا، یہ کسی مولوی کا نہیں کسی مفتی کا نہیں۔ تو زندہ پیر گنگوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا 1952 میں پہلا حج آپ نے کیا بحری جہاز میں، اور فرمایا کہ میں روضہ رسول پہ حاضر ہو رہا ہوں، سرکار میری ڈیوٹی لگائیں گے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ آپ نے حج کیا، حج کر کے مرد کلندر صاحب کرامت بزرگ جب حاضر ہوئے روضہ رسول پہ، عام جیسا گناہگار وہاں حاضر ہو تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔
حاضری دے کے نا ہاتھ باندھ کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، سبحان اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ سامنے دیکھو۔ دیکھا تو پہاڑ نظر آیا، یہ گمگوش شریف کوہاٹ میں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا ذرا دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ پہاڑ بھی نظر آیا تو پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا نظر آیا زندہ پیر گمگول شریف۔ سرکار نے فرمایا ڈیوٹی لگ گئی ہے، وہاں جا کے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ 1952 میں آپ نے پہلا حج فرمایا، 1968 میں آپ نے دوسرا جناب کے حج آپ نے کیا، پہلا حج 1952 میں، دوسرا 1968 میں، اور تیسرا حج آپ نے کیا 1971 میں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ واپس آئے تو آپ کا ایک وہاں کوہاٹ سے آپ جائیں نا تو پشاور روڈ ایک سڑک ہے، وہاں آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، کسی اور بندے کی قبر اس قبرستان میں نہیں ہے، آج بھی وہاں یادگار موجود ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ وہاں ڈیرا لگایا، اور ڈیرا لگانے کے بعد پھر جہاں آج آستانِ عالیہ گمگوشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تو یہاں آپ حاضر ہوئے اور یہاں ڈیرا لگا لیا۔ ڈیرا کیا لگانا تھا؟ درخت تھا، درخت کے نیچے آپ بیٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے، یا ایک آپ سمجھیں کہ جھونپڑی ٹائپ بن گئی۔ لیکن پاکستان کے صدر ایوب خان کا دور تھا، 1959 کی بات کر رہا ہوں۔ 1959 میں صدر ایوب خان نے کہا اپنے جنرل حق نواز کو کہ یار تحقیق تو کرنا یار کہ اے بابا نہ کہیں کوئی چندہ لینا، نہ کہیں دے نظرانہ قبول کرتا، نہ کوئی دورہ شورہ، نہ کہیں کوئی منگنا، لیکن لنگر بھی بڑا جناب چل رہا، لنگر بھی چل رہا۔ اے چیک کرو کہ بابا کو پیسے بنانے مشین تو نہیں رکھی، یہ سرکاری طور سے ساڑھے مولویاں بھی لوگ ساڑھا کر دینے تصاحب مولوی یار تنخواہ نہیں کہندے کتوں جی میں نہ تساں جے پہلا سو آنے کہ بچے مولوی بناؤ تو تسی آندے ہو مولوی بنایا تو خیس ہی کتوں، ہن مولوی بن گیا ہن آندے ہو کھیندا بڑا یار پیسے کدوں آندے سو۔ یہی گل ہے، صدر ایوب خان بھی کہے جناب جنرل حق نواز چیک کریں آپ زندہ پیر گمگوش شریف، جائیں آپ جنگل میں، آستانہ ہے، لنگر جاری ہے، ساری ہے، بابا پیسے بھی نہیں لیتا اور جو نہ کوئی دورہ بھی نہیں کرتا۔ جب جنرل حق نواز آیا نا سرکاری طور پہ، یہ محکمہ اوقاف قائم ہوا 1959 میں، ڈاکٹر صاحب 1959 میں قائم ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے درباروں پہ بندے بٹھا لیے، سارا حساب کتاب، داتا صاحب یہ ہو، ادھر بھی بندہ بھیجا۔ تو جب جنرل حق نواز نے آ کے کہا نا، آپ بیٹھے تھے، کہنے لگا بابا جی یہ آپ کا لنگر چل رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی کرنسی بنانے والی مشین ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل میرے پاس مشین ہے۔ مصلی میں بیٹھے تھے آپ، زیر لب مسکرائے، فرمایا میرے پاس ہے۔ بابا جی کدھر ہے؟ مصلی کا ایک کونا سبحان اللہ۔ بابا جی سرکار نے اٹھایا۔ تو یہ بات میں کوئی ایسے کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، جنرل حق نواز اس کا نام تھا، صدر ایوب خان نے بھیجا۔ جب جنرل نے دیکھا تو غش کھا کے زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کے غار میں رکھو۔ جب بابا جی کا غار تھا نا تو اس غار میں رکھا گیا۔ جب اس کو ہوش آیا فرمایا اس کو آپ دوبارہ میرے حجرے میں لے آؤ۔ جب حجرے میں حاضر ہوا تو فرمایا جنرل صاحب کیا ہوا؟ جنرل حق نواز صاحب کیا ہوا؟ جنرل نے کہا حضور آپ نے مصلی کا ایک کونا اٹھایا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کی نہریں نیچے چل رہی تھیں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ گاڑیوں کی لمبی قطار جا رہی تھی، اور گاڑیوں کے اندر نوٹوں کے جو پورے پورے بنڈل ہوتے ہیں، گاڑیاں ان کے ساتھ لوڈ تھیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک حکومت کا خیال تھا، آج مجھے پتا چلا کہ فقیر کے مصلی کے ایک کونے کے نیچے اتنا خزانہ ہے، تو فقیر کا سارا مصلی اٹھاؤ تو اس کے نیچے کل کتنا خزانہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا جنرل حق نواز فقیر کی نگاہ دنیا دار پر نہیں ہوتی، دنیا دار کی جیب پر نہیں ہوتی، فقیر کی نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، اور میں رسول اللہ کے مصلی کی حفاظت کر رہا ہوں، اور یہ سارا فیض کہ میں مصلی پہ بیٹھ کے صرف اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ علامہ اقبال کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، میں بیٹی کی ایک شادی کرنی ہے۔ تو اس وقت ایک پیر بھی تھا،
علامہ اقبال بھی موجود تھا اور وہ پیر بھی موجود تھا. تو وہ بندہ اس پیر سے کہنے لگا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میں ایک 100 روپے کا مقروض ہوں, آپ میرے لیے پیر صاحب دعا کر دیں. تو پیر صاحب نے دعا کی تو مرید نے 10 روپے نکال کے پیر کو دیے. تو علامہ اقبال مسکرا پڑا, ہنسا علامہ اقبال زیر لب. تو وہ پیر کہنے لگا علامہ اقبال کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو علامہ اقبال نے کہا پیر صاحب آپ کی دعا پہ مسکرا رہا ہوں. جنہوں او کیوں؟ فرمایا بندہ آیا تو 100 روپے دا مقروض آیا, 10 سواں دیتے 110 دا مقروض ہو کے جا رہا. یعنی کہ وہ کہڑا پیر ہے مریداں نے جناب جیب دے پیسے دے نظر رکھا ہے. اور آپ پڑھیں داتا صاحب کو, پیر میر علی کو, زندہ پیر کو, آپ خواجہ غریب نواز کو پڑھیں, آپ سارے اولیاء اللہ کی ہسٹری کو پڑھیں. نذرانے کا جو میں نے پڑھا ہے رزلٹ وہ یہ ہے کہ پیر کے مرید ہوتے تھے امیر بھی اور غریب بھی. پیر کو پتہ تھا یہ پیسے والا ہے اور یہ غریب ہے. جب پیسے والا آتا کہ حضور یہ نذرانہ ہے تو رکھ لیتے, جب غریب مرید آتے تو ان میں تقسیم کر دیتے. یہ نذرانے کا تصور تھا. یہ نہیں کہ جناب امیر بندہ آ جائے آؤ اندر بکرا کھاؤ جی 7.5 لنگر ہے, تو غریب آ جائے توں اتھا بہ کے یا خیو یا قیوم پڑھ لکھ واری نہ ہو, یا خیو قیوم لکھ واری مکہ ہے تو نہ پیر صاحب تے ملو آسان حل ٹالو دا. لیکن زندہ پیر نے فرمایا نہیں, جیب پر نگاہ ہماری نہیں ہوتی. دیکھا ہے نا جرنل صاحب, اب ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں چاہتا ہوں کہ زیادہ چیزیں میں آپ کو سناؤں. بہرحال جب واپس جنرل حق نواز صاحب آئے تو صدر ایوب صاحب سے کہنے لگے کہ میں تو اتھا میلہ کچھ اور ہی ویکھا یہاں جناب, وہ تھا بابے دی برگاہ گالی کچھ ہو رہا ہے. تو جنرل جناب جنرل تھا, صدر تھا پاکستان کا ایوب خان. اس نے کہا میں ملاقات کے لیے خود جاتا ہوں فقیر کے پاس. کوہاٹ جب گیا جنرل صدر ایوب خان, بابا جی اپنے وظائف میں مصروف تھے, فجر کے بعد وظیفے پڑھتے تھے, پھر ملاقات ایک ٹائم ہوتا تھا. آپ نے فرمایا بلاؤ. جب جنرل صاحب اندر گئے تو ملاقات کی. اس وقت یہ مسجد کی بنیاد تھی 1959 میں, لمبائی اس کی اتنی تھی اور جو چوڑائی تھی یہ کم تھی, بعد میں چوڑائی کو زیادہ کیا گیا. تو جنرل صاحب نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آرمی کی مسجد چھاونی میں نے تعمیر کی ہے نا, اس طرح سرکاری خرچے پہ نا میں آپ کی مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں. تو بابا جی نے نا اس طرح منہ پھیر لیا. میں نے جو ہوتا تھا یار بنا مسجد بھی نال کو میں نے بھی گھر بنا دے یا گڈی لے دے, کیا خیال ہے؟ وہ بابا جی آئیں چہرہ مبارک اپنا پھیر لیا, چپ ہو گیا تھوڑی دیر. پھر کہتا ہے حضور سرکاری خرچے پہ نہیں, اپنی ذاتی جیب سے میں آپ کی مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. فرمایا جنرل سامنے بیٹھا حکمران ہے صدر ایوب خان, 1959 کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایوب خان صاحب ایک بات تو بتاؤ, پٹھان تھے نا آپ, بڑے سخت بندے, ڈنڈا بھی مار دے, سوٹا بندے کہیں مار دے بھی ہے. میں کوہاٹ پڑھا 1 سال میں کورس کیتا ہوتا. آپ جناب فرمایا کہ جنرل صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ رب غنی ہے یا محتاج ہے؟ غنی یعنی پیسے والے, محتاج. تو جنرل صاحب نے کہا کہ اللہ کی ذات تو غنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو فرمایا یہ گھر آپ کا ہے یا میرا ہے یا اس کا ہے؟ تو جنرل صاحب نے کہا کہ پیر صاحب گھر تو اللہ کا ہے. فرمایا یہ پھر نہ آپ کا کام ہے نہ میرا ہے, جب وہ چاہے گا اپنا گھر تعمیر کرا لے گا. یہ کہہ کے آپ نے صدر ایوب خان جنرل 1959 میں آپ نے پیشکش کو ٹھکرا دیا. ہماری مسجد میں کوئی پنکھا دے دے, ہم کہتے ہیں اوپر لکھ دو بہادر خان نے دیا ہے, یہ پنکھا منگا خان نے دیا ہے, یہ اتنے پیسے بندے نے دیے ہیں. جس نے چندہ دیا ہو اس کا نام اگر دعا میں نہ لیا جائے یا محفل میں ذکر نہ کیا جائے, وہ بندہ کہتا ہے آج تو بعض مولوی پیسے نہیں دینے, مسیتی دینے نہیں. بھائی کیوں نہیں دینے, کیا ہویا؟ اور جی میرا اس نہ ہی نہیں لیا. ساڑھے یہ پیسے رہ گئے, ساڑیاں یہ باتیں رہ گئی جناب. اور جنہوں نے میں گلاں کر رہا نا, میں آسان جملہ کہہ دو نا کہ جنہوں نے ذکر کیا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے. کہ رشتہ ہے میرا زندہ پیر نال سوڑا, کہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کئی بندے جڑا جناب سواڑا انہیں ویکھیا ہی نہیں, کئی بندے اس استانے دے مرید ہی نہیں ہون, لیکن پھر بھی انہوں دی گل سن دیں تانے جناب سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے حج کیا, دوسرا حج 1968 میں, تیسرا 1971 میں, اور اس کے بعد آپ 26 سال لگاتار حج پہ گئے. ٹوٹل آپ کے حجوں کی جو تعداد ہے وہ 29 ہے.
29 آپ نے حج کیے، عمرے بھی آپ نے لاتعداد کیے، اور آپ پہلی کرامت جو ہے نا، یہ سرائے عالمگیر کوٹ باکر ہے، گاؤں کا نام ہے، وہاں آپ کی یونٹ لگی ہوئی تھی، اور آپ رات کو اٹھ کر مصلی لے کے، نہر تھی اور بالکل نہر کے درمیان مصلی بچھا کے اوپر نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو کمانڈر کہنے لگا کہ یار یہ روز بندہ کدھر جاتا ہے، آج اس کو میں چیک کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک درخت کے سامنے اس کے سائے میں یا اس کے شاخوں میں وہ چھپ گیا۔ بابا جی جب رات کو اٹھے، مصلی اٹھایا تو بالکل اس نہر کے درمیان میں مصلی بچھایا، نوافل شروع کر دیے۔ بڑا حیران تھا جب آپ نے سلام پھیرا، اس سی او کو دیکھا تو فرمایا سی او صاحب جو دیکھا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ نقصان ہوگا۔ جو دیکھا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤں تو 3 کام کرو۔ 1971 کی یہ بات ہے، اور آپ کا کیوں آنا جانا لگا رہتا تھا نا، کیونکہ آرمی کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جنگ بھی شروع ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور آپ اپنی یونٹ کو آرڈر دیں کہ سارے رمضان کے روزے رکھیں۔ پہلا کام یہ کریں، اور دوسرا کام کہ رات کو ان کی مسجد میں حاضری ضروری ہے، سارے حافظ قرآن کا آپ انتظام کریں، اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پوری یونٹ ادا کریں۔ آپ نے حکم جاری کر دیا، اور پھر اس نے آپ کے حکم کے مطابق ہی کیا۔ یہ کو آپ سنتے آتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر آپ مصلی سمندر میں پانی کے اوپر رکھ کے آپ اللہ اللہ کرتے تھے، اور اس طرح مصلی پھیرتے تھے جس طرح جناب ملاح کشتی پھیرتا ہے۔ ایک بندے نے پار جانا تھا تو اس نے دور سے اشارہ کیا، سمجھا کوئی کشتی والا ملاح ہے، تو آپ نے مصلی کا منہ نہ کنارے کی طرف کیا، تو جو ہی سمندر کنارے پہنچے وہ بندہ کہتا ہے جی معذرت، میں سمجھا کوئی ملاح کشتی چلا رہا ہے، آپ تو جنید بغدادی ہو، مصلی پہ بیٹھ کے یہ کیا نظارہ ہے؟ آپ نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کونے پہ جانا ہے، دوسرے پار جانا ہے۔ فرمایا مصلی پہ بیٹھ جو، میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ پھر ڈرتا نا جی، ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ڈریا، فرمایا نہیں پڑھ یا جنیدو یا جنیدو، بے مصلی تھا میں تے پار چھوڑا نا۔ بیٹھ گیا، پڑھتا ہے یا جنیدو یا جنیدو۔ جب آدھا سفر طے کر لیا تو شیطانی وسوسہ آیا کہ یار تو اللہ کا بندہ ہے، جنید کو پکار رہا ہے، یا اللہ پکار۔ اس نے یا اللہ کہا تو ڈوب گیا، یا اللہ کہا تو ڈوب گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یا اللہ کو پکارتا تو نہ ڈوبتا، جنید کو پکارتا تو ڈوب جاتا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو پانی سے نکال کے فرمایا ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہلے پہنچ جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہی تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج تو سمجھانا لوگوں کو بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی میٹر میں جناب بجلی آ رہی ہے، اس لائٹ کے اندر آ رہی ہے، اس کا کنیکشن آپ ٹرانسفارمر کے ساتھ کرو تو یہ پٹاخہ مار جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا کنیکشن کہاں ہے؟ میٹر میں۔ میٹر کا کنیکشن کہاں ہے؟ کھمبے میں۔ آگے کنیکشن کہاں ہے؟ ٹرانسفارمر میں۔ آگے کنیکشن کہاں ہے؟ جہاں بجلی کا پاور ہاؤس لگا ہوا ہے۔ تو جتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے اتنی آگے آ رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں روحانیت کا جو پاور ہاؤس ہے وہ لگا ہوا ہے مدینہ شریف۔ آگے جناب کبھی گمگول شریف، کبھی میر علی، کبھی خواجہ غریب نواز، کبھی داتا صاحب، یہ سارے بزرگ موجود ہیں جو نور مصطفیٰ ان تک آتا ہے، فیضان آتا ہے، پھر آگے جتنا کسی کو چاہیے ہوتا ہے اتنا اللہ والے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور آپ صوم و صلات کے پابند، اور شریعت پہ آپ کا مکمل عمل تھا، وہ بندہ ہی نہیں ہے بھائی۔ ایک بندہ، میں آپ وقت بڑا تھوڑا ہے، خواجہ غریب نظام الدین اولیاء کی برگاہ کے اندر آیا اور 3 دن اور 3 راتیں رہ کے کہتا ہے حضور میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا 3 دن اور 3 راتیں میرے پاس رہے ہو، بتاؤ میرا کام کوئی شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ تو فرمایا سب سے بڑی کرامت ہی یہ ہے بھائی، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میرا عمل شریعت کے اوپر ہے۔
کوئی کام تو نے میرا شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو زندہ پیر کمگول شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مویشی تھے، بکریاں بھی تھیں، آپ کی بھینسیں بھی تھیں، اور ایک بار آپ کی جناب بھینس چوری کر کے کوئی ڈاکو لے گیا تو روز خادم حاضر ہوتے فجر کے بعد، بابا جی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ مجھ کون لے گیا ہے نا جی، بندے دل رہے پتہ چلا یار چیز لے کون گیا، آپ خاموش رہتے۔ دوسرے دن تیسرے دن حتیٰ کہ مرید خلفاء آپ کے 1 سال کہتے رہے، سال گزر گیا، بھینس چوری ہوئی، اور ایک دن آپ اس طرح مصلی پہ بیٹھے ہیں نا تو مرید کہتا ہے حضور پتہ چلنا چاہیے بھینس کس نے چوری کی ہے۔ تو مرید کا نام تھا میر علی، آپ نے فرمایا میر علی کو بلاؤ کہ فلاں جگہ منڈی لگتی ہے مویشیوں کی، وہاں جائے، پہلے جا کے پولیس کو اطلاع کرے اور اس کے بعد وہاں منڈی میں چلا جائے۔ وہ مرید جس کا نام میر علی تھا، زندہ پیر کمگول شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس نے جا کے پولیس سے بات کی، اور پولیس والوں نے جب دیکھا منڈی لگی ہوئی ہے، وہی بھینس منڈی کے اندر موجود تھی جو 1 سال پہلے چوری ہوئی، سودا ہو رہا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ اس نے جب بھینس کو دیکھا، پہچان لیا، تو پولیس والوں نے پھر کیا کیا کہ یہ بھینس زندہ پیر کمگول شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانے پہ پہنچا دی۔ تو مرید حیران ہوئے، کہنے لگے کہ حضور 1 سال کہتے رہے کہ آپ بھینس کا کچھ کریں، اور 1 سال گزر گیا، اور آج آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس منڈی کے اندر بھینس موجود ہے۔ فرمایا جو لے کے گیا تھا وہ غریب آدمی تھا، وہ غریب آدمی تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 1 سال اس کے بچے اس بھینس کا دودھ پیتے رہے، اور میں بھی خاموش رہا۔ آج جب 1 سال گزر گیا، اس نے بیچنے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا جب وہ دودھ اس نے 1 سال پی لیا، اپنی چیز واپس لے لیتے ہیں۔ یہ ہے اندر کی روشنی بھائی، اتو دل ور اندرو تو پتہ پھر تاں ہوندا کہ بندے جڑے بیٹھے ہوندے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بندے وضو کرتے تھے، ان کا بچا ہوا پانی دے کے فرمایا کرتے تھے کہ بندے نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت میں نام ہے، آپ نے نام سنا، آپ نے کا ذکر سنا، پڑھا، آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک نوجوان بکریاں، بیڑے اور گائے وغیرہ چرانے کے لیے جا رہا ہے، اور دیکھا تو کہنے لگا حضور مہربانی کرو مجھے فقیری دے دو، مجھے فقیری دے دو، میرے ڈنگروں وغیرہ جا رہے۔ اس انداز کا گل کر رہا، آپ مسکرائے، فرمایا اتنی آسان ہے فقیری کہ میں آپ کو دے دوں اور آپ نے مویشیوں کا خیال کرنا ہے، وہ آگے نکل جائیں گے؟ تو پھر کہتا ہے حضور مجھے فقیری دے دو۔ علی کی آل اولاد ہے نا، سید ہے نا بھائی، امام جعفر صادق ہے، آل اولاد چل رہی ہے نا سارا سسٹم۔ جب زیادہ اصرار کیا نا تو فرمایا کہ ایک تالاب تھا بہت بڑا، پانی سے بھرا ہوا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دو، ایسا سمجھو جیسے ٹینکی نہیں بنی ہوتی ڈگی ٹیپ، آپ کا حکم تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ مریدوں نے اس کو اٹھایا نا تو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا، وہ نیچے گیا، اس نے کوشش کر کے جو اوپر سر نکالا تو پکارا مجھے بچاؤ، آپ نے فرمایا اس کو پھر پانی کے اندر ڈالو۔ دوسری بار سر نکالا، تیسری بار، جب چوتھی بار نا تو وہ خود ہی پانی کے اوپر چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کہنے لگا اتنی نیڑا فقیری سی ہیں جی، تو میں تو اللہ کا دیدار بھی کر لیا اور میں نے فقیری بھی مل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قریب آ، مجھے بتا کیا کہا؟ اس نے کہا حضور جب آپ نے مجھے پانی میں ڈالنے لگے تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ آپ مجھے بچا لیں گے، پانی میں نہیں ڈالیں گے، میری امید آپ پر تھی۔ جب میں پانی میں گیا پھر آپ کے خدام تھے، پھر میں نے کوشش کی، میں ہاتھ پاؤں مار کے سر باہر نکالا اور آپ نے پھر سر کو دبا کے نیچے کر دیا، اور میری امید جب تک مخلوق پر تھی تو مجھے فقیری نہیں ملی، اور جب چوتھی بار آپ نے مجھے پانی میں ڈالا تو میں نے اللہ کو پکارا دل سے۔ اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہماری دعائیں تو رسمی ہیں، کہتا ہے حضور جب دل سے پکارا اللہ نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، مجھے فقیری بھی دے دی۔ یہ ہے اندر کی بات، ہماری دعا رسمی ہوتی ہے، ایک رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے۔ اسلام میں کیوں حکم ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے؟ مولوی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ مر جائے بھتیجا جنازہ پڑھائے، بھانجا پڑھائے، جو اس کا اپنا ہے وہ پڑھائے۔ کیوں پڑھائے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہوگا،
दुखी दिल से जब पुकारेगा तो अल्लाह ताला दुनिया से जाने वाले की बख्शिश कर देगा। इस वजह से हुक्म है, हमने तो मुसल्ले पे खड़ाओ तो रस्मी ऐसा पढ़ना जो रटे आसान के लगा जी पे गल करना, बात तो हकीकत है। मियाँ साहबा क्या दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नू के खबरां। बस जेड़ा बंदा दुखी होंदा वो ही जानदा कि दुखे होंदा। रस्मी तौर पे मैं भी आ गया फैता, ए आखो जी फैता, ए जनाब हो गया, क्या पढ़ा है फैते में, पढ़ना क्या चाहिए यार। अब आखते सारी ज़िंदगी फैता रहे हैं, को नहीं पता पढ़ना क्या चाहिए है जी। यानी कि मैं अपनी मुआशरे की बात कर रहा हूँ भाई। तो जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह टाइम बहुत कल हो गया, ख़त्म ही हो गया। अभी तो मैंने इनकी करामतें लिख के जेब में भी डाली होती हैं कि कम हो गई, जेब कर लेनी हैं, लेकिन अल्लाह ज़बानी को नहीं ख़त्म हुई। बहरहाल हम तो फैज़ान के लिए, उनका फैज़ हासिल करने के लिए जब से आमना मस्जिद बनी है, मैं पहली बार ये उन्वान आपके सामने लेके आया कि जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब किरामत आप बुजुर्ग थे। 1976 में आपकी बकरियां जब डाकू ले जाते हैं और डाकू लेके सारी बकरियां, और आप फरमाया मुरीदों को आप छोड़ दो। काफ़ी अरसा गुजर गया तो वो डाकू खुद बकरियां देने आए। जब बकरियों को वापस करने आए तो उनके नीचे बच्चे भी बकरियों के मौजूद थे। और आपने पूछा क्या वजह है, बकरियां ले भी गए हो, इतने अरसे के बाद बकरियां देने आए हो। कहने लगे हुजूर बकरियों का दूध पीते रहे, लेकिन जब बेचने का इरादा किया तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी, तो हम बकरियां वापस करने के लिए आ गए हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी निगाह लोगों के, वो जो पहले अल्लाह वाले थे ना, उनकी निगाह दिल पर होती थी। अब ज़्यादातर लोगों की निगाह जो दिल के ऊपर जेब लगी हुई है ना, इसके ऊपर होती है। मुरीदों का प्रोटोकॉल अमीरों का अलग होता है और गरीबों का अलग होता है। सरकार को कुफार ने कहा ये आपके साहबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर बैठते हैं, आप इनको पढ़ाते हो, इनमें कई गरीब भी हैं, उनकी पसीने की बू आती है, हमारा दिल करता है हम कलमा पढ़ लें। आप एक इस तरह करें कि 2 शिफ्टें रखें, एक में आप इनको पढ़ाएं और एक में आप हमें पढ़ाएं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, जिसने पढ़ना है वो इन्हीं मेरे गुलामों के साथ आके बैठ के पढ़ेगा, कोई किसी को अलग प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। और सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में इस तरह तशरीफ फरमा होते थे कि आने वाले को पता ही नहीं चलता था कि मोहम्मद कौन है। वो पूछते थे यार इनमें मोहम्मद कौन है। इस तरह सरकार घुल मिल के बैठते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं मोहम्मद को अल्लाह की इज़्ज़त की कसम कि वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में एक राई बराबर भी तकब्बर हो, फ़ख्र हो। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि मेरी ज़मीन पे अकड़ के न चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्दा, मेरी ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, वलन तबलुगल जिबाल तूला, मेरे पहाड़ों जितना बुलंद भी नहीं हो सकते। जब सरकार भी अर्श पे गए मेराज की रात, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब जब दोस्त के पास आता है तो कोई चीज़ लेके आता है, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे हबीब हो, तो क्या तोहफा लेके आए हो? आज की या अल्लाह वो लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है, वो लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरी ज़ात महबूब अल्लाह अकबर है, मैं बहुत बड़ा हूँ, वो कौन सा तोहफा लेके आए हो जो मेरे पास भी नहीं है? सरकार ने अर्ज़ की या अल्लाह मैं आजिज़ी और इनकिसारी का तोहफा लेके आया हूँ, और आजिज़ी तेरे लिए नहीं है, तू खालिक है, तू मालिक है, मैं ऐसा तोहफा लेके आया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1999 में आपका विसाल हुआ, और जब आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 87 साल थी। पीर मेरी शाह साहब का विसाल 1937 में हुआ, अल्लामा इकबाल का विसाल 1938 में हुआ, और जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1938 में मोड़ा शरीफ बैत की, ठीक है। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफ़िज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताने आलिया ईदगाह शरीफ और बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ आपने मुलाकात की। मेरा वक्त बड़ा थोड़ा, मैं ऐलान एक समाज फरमा लें। पहला ऐलान तो ये है कि आज इंशाअल्लाह की नमाज के बाद आपने बार इख्तियार भी पढ़ा होगा, जामिया मस्जिद कुबा अली टाउन के अंदर एक अज़ीम शान महफ़िल हो रही है, जिसके अंदर लाहौर से बड़े पढ़े लिखे और बड़ा प्यारा बयान करने वाले मुफ्ती राशिद नदवी साहब
اسی دار خطاب انشاءاللہ 8:45 انشاءاللہ شروع ہوگا.